لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہیں گی۔ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحتیاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ دعائیں یقین مانگتی ہیں، بے یقینی نہیں کہ تم نے جو چاہا تمہیں نہ ملا تو تم اسے بے یقینی کرنے لگے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں۔ صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگیں تو ساتھ یہ دعا مانگیں کہ ان کی قدر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے، کیونکہ نعمتوں کا لطف تبھی آتا ہے جب ہم شکر کرنے والے ہوں۔ ناشکرا بندہ تو سونے کی تھالی میں کھا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور شکر گزار روکھی سوکھی کھا کر بھی اطمینان سے جیتا ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی، اور فیکون یقین کا فلسفہ۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین کرنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا،
اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ پکار سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور پکار کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف ہوں گے، تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نہ صرف خود شکر ادا کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اپنے دسترخوان پر نظر دوڑائیں، یقین کریں کہ کروڑوں لوگوں ایسے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور اسی کی توفیق سے دوسروں کا خیال رکھنے والے بنیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو اللہ کے لیے روتی ہے۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا وہ ہماری گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ زندگی میں اللہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، مگر ہم انہیں بھلا کر حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون اللہ نے بنایا تھا، اور اس کا نام دعا ہے۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے سگنلز کبھی کم نہیں ہوتے، جنگل ہو یا رات کا اندھیرا، کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو دنیا دیکھتی ہے، عزت وہ راز ہے
جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے دنیا کی طرف سے آپ کو شاباش ملتی ہے۔ عزت وہ ہے جس میں ہمارا قلب مطمئن ہوتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔